اسرائیل کی نابودی یہ وہ حقیقت ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات میں اس کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قسم کے حقائق قرآن میں بیان کیے ہیں۔ مقام معظم رہبری نے اسرائیل کی نابودی کے حوالے سے جو بیان جاری فرمایا تھا وہ بھی انہی آیات کریمہ کی روشنی میں ہے۔ وعدہ الہی ہے اور وعدہ الہی نے محقق ہو کر رہنا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد رب العزت ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی ہے فی الکتاب، کتاب میں۔ مفسرین نے کتاب سے مراد تورات لیا ہے کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو یہ خبر دی ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کا ارتکاب کرو گے۔ فساد یعنی قتل عام، فساد یعنی دوسروں کے اوپر جنگیں مسلط کرنا، فساد یعنی دہشت گردوں کی تربیت، فساد یعنی دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، فساد یعنی بچوں کا قتل عام، فساد یعنی خواتین کا قتل عام، فساد یعنی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے اور اس کی خبر بنی اسرائیل کو دی ہے کہ 2 مرتبہ زمین میں تم فساد کا مرتکب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر فی الارض سے مراد مفسرین نے فلسطین اور اس کے نواحی علاقے لیے ہیں کہ بنی اسرائیل فلسطین اور اس کے نواحی علاقوں میں 2 مرتبہ فساد کا مرتکب ہوگی۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خبر دی ہے کہ تم 2 مرتبہ بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو۔ سرکشی یعنی خود کو انا ربکم الاعلی کہنا، سرکشی یعنی طغیان، سرکشی یعنی دوسروں کو غلام بنانا، خود کو بڑا سمجھنا، علواً کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فساد کے ازالے کے لیے جو عقوبت، جو سزا اور جو عذاب بنی اسرائیل کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ آیت نمبر 5 میں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 5 میں اس عذاب الہی کا، اس عقوبت الہی کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهَا، جب پہلا وعدہ پورا ہوگا، یعنی ان 2 فسادوں میں سے پہلے فساد کا بنی اسرائیل مرتکب ہوگی، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم بھیجیں گے ان کے اوپر اپنے بندوں کو، ہم مبعوث کریں گے ان کے اوپر اپنے بندوں کو۔ ان بندوں کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ فرماتے ہیں اولی بأس شدید، وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لیے بھیجے گا، ان کی خصوصیات یہ ہے کہ اولی بأس شدید، وہ بڑے سخت قسم کے جنگجو ہوں گے۔ یعنی ایسے بندے جو بڑے سخت قسم کے جنگجو ہوں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لیے بھیجے گا۔ یہ اللہ کے بندے جو سخت قسم کے جنگجو ہوں گے، یہ کیا کریں گے؟ ارشاد رب العزت ہے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جاسو یعنی وہ پیچھا کریں گے، خلال الدیار یعنی چپا چپا، کریا کریا، گھر گھر
بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے، ان فسادیوں کا پیچھا کریں گے، ان قاتلوں کا پیچھا کریں گے، ان مفسدوں کا پیچھا کریں گے، ان ظالموں کا پیچھا کریں گے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد رب العزت ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ، جب دوسرا وعدہ پورا ہوگا، یعنی بنی اسرائیل دوسری مرتبہ فساد کا ارتکاب کرے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لیے کیا کرے گا؟ اسی آیت کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو اللہ اپنے بندوں کو بھیجے گا، ایسے بندے جو سخت جنگجو ہوں گے اور ان کا اس طرح سے پیچھا کریں گے کہ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ ان کے چہروں کے اوپر خوف کے آثار ظاہر ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر اضطراب کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور یہ جنگجو، یہ مجاہدین داخل ہو جائیں گے مسجد میں۔ مسجد سے مراد اکثر مفسرین نے بیت المقدس لیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد کو یہاں بعنوان مرکز بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو جنگجو بندے ہوں گے، یہ اس پورے علاقے کے اندر داخل ہوں گے جہاں بنی اسرائیل کا قبضہ ہوگا، جہاں بنی اسرائیل کا تسلط ہوگا، وہاں یہ اللہ کے جنگجو بندے داخل ہوں گے۔ کما دخلوہ اول مرۃ، جب یہ داخل ہوں گے مسجد میں تو اس انداز میں داخل ہوں گے کہ گویا پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ وَيُتَبِّرُوا، اور تباہ و برباد کریں گے، تہس نہس کریں گے، ہر اس چیز کو علاوہ جس کے اوپر یہ بندے اپنا تسلط قائم کریں گے۔ یہ بندے جہاں جہاں جائیں گے اسے تہس نہس کریں گے، اسے تباہ و برباد کریں گے، تتبیرا، اس طرح سے تہس نہس اور تباہ و برباد کریں گے جس طرح تہس نہس کرنے کا حق ہے، تباہ و برباد کرنے کا حق ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لیے بھیجے گا، اور وہ اس طرح سے ان کا پیچھا کریں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر خوف کے آثار ظاہر ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ڈر کے آثار ظاہر ہوں گے، اور وہ اس طرح اس علاقے میں داخل ہوں گے جہاں بنی اسرائیل کا قبضہ ہوگا، اور جہاں جہاں یہ اپنے قدم جمائیں گے اسے تہس نہس کر کے رکھیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھیں گے۔ اسرائیل دیکھیں، آج اسرائیل کی جو طاقت، جو رعب تھا، جو دبدبہ تھا، وہ خاک میں مل چکا ہے۔ اسرائیل اپنی سرحدوں کے اندر قید ہو چکا ہے۔ مجاہدین اسلام نے ہر طرف سے اسرائیل کے لیے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی بقا اس میں ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو پھیلائے، اور سرحدوں کو پھیلا نہیں سکتا جب تک وہ جنگ مسلط نہیں کرے گا۔ جنگوں کے ذریعے ہی اپنی سرحدوں کو پھیلا سکتا ہے، اور اس وقت اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر جنگ مسلط کرے گا تو اسرائیل جانتا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا وجود خاک میں مل جائے گا، کیونکہ اسرائیل جنگیں کر چکا ہے، اسرائیل آزما چکا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو آزمایا ہے، اسرائیل نے حزب اللہ کو آزمایا ہے، اسرائیل نے مقاومت کو آزمایا ہے۔ مقاومت کی طاقت اس وقت اتنی ہے کہ مقاومت کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ 33 روزہ جنگ، 22 روزہ جنگ میں
اسرائیل کی طاقت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اسرائیل زمین دوز ہو چکا ہے اور اسرائیل اپنی موت آپ مل جائے گا۔ تو قبلہ اول آزادی فلسطین، آزادی قدس، یہ امت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ امت اسلامی کو غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لہذا جس کے اندر بھی ذرہ برابر غیرت اسلامی ہے وہ اس مسئلے کو اسلام کا مسئلہ سمجھ کے اٹھائیں، اسے کسی فرقے کا مسئلہ نہ سمجھیں، اسے صرف شیعوں کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ اسرائیل کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ منتظرین امام زمانہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ظلم کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک ظالمانہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک ظالم طاقتیں اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچیں گی، عدل کے لیے، نظام عدل کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہوگا۔ عصر غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی بھی اینٹی ظہور طاقتیں ہیں ہم انہیں کمزور کریں۔ اسرائیل، امریکہ اور جتنی بھی اینٹی ظہور طاقتیں ہیں، آل سعود، انہیں کمزور کرنا یہ منتظرین امام زمانہ کی سب سے پہلی اور اولین ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ظہور کے لیے زمینہ سازی نہیں ہوگا۔ آزادی قدس مقدمہ ہے ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، لہذا منتظرین امام مہدی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ جہاں کہیں ظلم ہو، جہاں کہیں زیادتی ہو، چاہے وہ ظلم فلسطینی مظلوموں کے اوپر ہو رہا ہو، چاہے وہ ظلم یمن کے مظلوموں کے اوپر ہو رہا ہو، چاہے وہ ظلم کشمیر کے مظلوموں کے اوپر ہو رہا ہو، منتظرین امام مہدی کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔